السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید صاحب آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو رہتے اور وقت بہت مشکور ہوں. کیونکہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں جی تو اس میں ہر رنگ کی گفتگو اور ہر رنگ کا بندہ نظر آ جاتا ہے، تو بہت انجوائے کرتے ہیں. ہر رنگ کا بندہ کیا مطلب؟ ہر رنگ سے مراد یہ ہے کہ ماشاءاللہ گورا چٹا بھی نظر آ جاتا ہے. اچھا. یہ ماشاءاللہ پکے رنگ کا بندہ بھی نظر آ جاتا ہے. جی میرا بادامی کلر ہے. جی ہاں، کوڑے بادام والا کلر جو دانت کے نیچے آئے تو ایک دم منہ سے بدوا نکلتی ہے. تو جنید صاحب ہر رنگ کا مطلب یہ کہ ہر مزاج کا بندہ اچھا نظر آتا ہے. مزاج کا. تو آج جو بات کرنی ہے وہ ذرا انتہائی سنجیدہ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے رنگ کو سنبھال کے رکھیے. اور سنجیدہ گفتگو کے لیے کامران خان شو ہے، کامران شاہد شو ہے ہمارا. دیکھیے میری بات سنیے، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جو مذاق میں بات پڑی ہوئی ہے اس کو سنجیدگی کا رنگ دیا جائے. اس لیے چونکہ آپ کے شو میں دونوں مزاج پائے جاتے ہیں، آپ سنجیدہ گفتگو کو مذاق کے انداز میں اور مزاح والی گفتگو کو سنجیدہ انداز میں کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں. جی آج اپنی بات کریں گے کوئی یا پروگرام پہ ہی تجزیہ کریں گے؟ نہیں، بات تو اپنی ہی کرنی ہے، اپنی بھی کیا کرنی ہے. اللہ کا فضل سے ہمیں کبھی بھی اپنی ذاتی مفاد کو نہیں سوچتے. تو بات آج یہ کرنی ہے کہ یہ جو کرکٹ والی بیٹ کی ہے اس کو دوبارہ لانگ مارچ کا زکام ہو رہا ہے. تو ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جائیے لانگ مارچ کیجئے بڑے شوق سے. اسلام آباد میں حکیم صلاح اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو ایسی دوائی دے گا کہ دوبارہ لانگ مارچ والی کبھی بھی بیماری نزدیک سے نہیں گزرے. اور یہ جو آپ بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہیں یہ ہم لانگ مارچ کریں گے، وہ کیجئے بڑے شوق سے کیجئے. انشاءاللہ ان کے پاس ہر قسم کی دوائی موجود ہے. مقوی جمہوریت کی ایسی پکی کھلائے گئے ان کو کہ ان کو دوبارہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالی یہ اخلاق کی بدہضمی نہیں ہوگی. لانگ مارچ تو آپ بھی کرتے رہے ہیں اور عمران خان کی حکومت میں کرتے رہے ہیں. آپ کا تو انہوں نے استقبال کیا تھا، کہا تھا جی ہم کھانے پینے کا سامان بھی دیں گے آپ کو. تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے شوق سے کریں لانگ مارچ. جی حکیم صلاح اللہ انشاءاللہ کھانے پینے والی چیزیں ہی دے گئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تشریف لے جائے ادھر جا کے اپنا شوق پورا کرے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک ہے ہمارا یا جو ہماری عوام ہے جی اس کو اس وقت کسی حوالے سے کسی نہ کسی ریلیف کا انتظار ہے. بالکل صحیح. تو اس طرح اگر حکومت کو تنگ کرتے رہیں گے تو پھر عوام پہ بوجھ بڑھتا جائے گا. عوام کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جائے گی، بالکل. وہ عوام کی ٹینشن بڑھتی جائے. اس لیے یہ جو اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لے. لوگ ان کے ساتھ بالکل نہیں نکلیں گے، یہ ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں. حضور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بے شمار لوگ ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں. دیکھیے میرا بات سنیے میرے بھائی، یہ صرف جو اچھل کود کے شوقین لوگ ہیں نا جی یہ صرف وہ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں اچھا جن کو شوق ہے اچھلنے کود کے، وہ جا کے اپنا شوق پورا کرتے. ہر رنگ کا آدمی ہے نا، جس طرح آپ کے پروگرام میں ہر رنگ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح کا عوام کے اندر بھی ہر رنگ کا آدمی موجود ہے. اب دیکھیے اب جب چڑیا گھر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو شیر کو چیتے کو چھوڑ کے ادھر خرگوش دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ دیکھے ہیں ہم نے وہ جو سارا سال آم کے موسم کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ان کو آم پسند ہوتے ہیں. اور کئی ہم نے ایسے بھی دیکھے جو پیکا خربوزہ کھا کے تو لنڈیاں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر چار آدمی چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جنید صاحب جو حجام کی دکان میں حمام پہ بیٹھ کے گردن ہلانے سے بعد نہیں آتے اور کوئی نہ کوئی ٹک لگوا لیتے.
اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو عجابت بنانی نہیں آتی اور بندہ خدا تم کیوں گردن لاتے ہو یہ ٹک کے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں جو چلے جاتے ہیں ان کے جلسوں کے اندر اور پھر وہی اچھل کود اور پھر گھر واپس تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے انقلاب لانے کی یہ باتیں کرتے ہیں بھائی خدا کے واسطے کو ہوش کے داخل لو عوام بڑی پریشان ہے عوام بیچاری بڑی رنجیدہ ہے اس وقت بالکل آپ نے جو اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں ملک کی حالت کر دی ہے ابھی تک سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے اچھا مولانا آپ فرما رہے ہیں کہ لانگ بار جو ہے وہ ملک کے لیے اس وقت سود مند نہیں ہے تو خان صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں آپ کو وقت دے رہے ہیں آپ الیکشن اناؤنس کریں بات ختم اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے مانگا کس نے وقت اور مہلت کس نے مانگا بتائے گا ذرا آپ اپنے پاس رکھیں اپنا وقت بھی اور اپنی مہلت بھی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاؤں کا لڑکا کہہ دے کہ میں نے انجلینا جولی سے شادی نہیں کرنی اور بندہ خدا پہلے یہ تو بتاؤ انجلینا جولی نے کب آپ سے رشتہ مانگا ہے اچھا مولانا آپ کو پتا ہے کہ انجلینا جولی کون ہے دیکھیں ہمیں انٹرنیشنل سیاست سے وابستہ رہنے کے لیے انگلش اخبار بھی پڑھنے پڑتے انٹرنیشنل سیاست انجلینا جولی کون سی اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل ہے بھائی دیکھیں ہم تو امریکہ کا یا انگلینڈ کا اخبار پڑھتے ہیں سیاست کو دیکھنے کے لیے بالکل اب اگر اس اخبار میں انجلینا جولی کی تصویر ہو تو اس کے اوپر کیا چائے والا کپ رکھ کے تھے اخبار میں مولانا درویش آدمی ہے وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ معروف اداکارہ اور سوشل ورکر اداکارہ کے اوپر مولانا انگوٹھا رکھ دیتے ہیں صرف اس کو ایز سوشل ورکر دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے اس کرکٹ والے لڑکے کی عمران خان صاحب سر تو بھائی ہم نے نہ تو ان سے کوئی مہلت مانگی ہے نہ کوئی وقت مانگا ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنا کام کرو یار تک مت کرو نہیں ٹھیک دیکھیے جنید صاحب اس وقت ملک کو بڑی سخت ضرورت ہے توجہ طلب اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں بالکل اس وقت اگر ملک کی طرف اس کی معیشت کی طرف اوپر سے سیلاب ہے جی دیکھیے ذرا کیا صورتحال بنی ہوئی ہے جی سیلاب آیا ہوا ہے اور کتنے سارے علاقے میں تباہی مچی ہوئی ہے جی اور وہ مہلت دے رہے ہیں موصوف الیکشن کے لیے اور ٹائم دے رہے ہیں جی الیکشن کروائے اچھا مولانا پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مفاد پرست سیاستدان جو ہے اس کا نام مولانا فضل الرحمان ویسے تو تھوڑے نہیں سمجھ ابھی سنتے ہیں دیکھیے یہ جو کیا نام لیا اس لڑکے کا آپ نے فیاض الحسن چوہان اس سے یہ پوچھو بھائی تم سے کیا مفاد کسی کو ہو سکتا ہے جی وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ بھائی آپ سے کیا کسی کو مفاد ہونا ہے آپ کی تو اپنی پارٹی جو ہے وہ کبھی آپ کو نکال باہر پھینکتی ہے کبھی دوبارہ آپ کو لولی پاپ دے دیتی ہے آپ کے ساتھ کسی کو کیا مفاد ہونا ہے آپ کی تو اپنی پارٹی کو آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جو اوباش نوجوان پھر رہے ہیں اس وقت سیاست کے اندر ان کی باتوں پہ کال دھرنے کی بجائے اس سے تو اچھا ہے آپ کوئی نور جہان کا برا لگانا سن